الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو ساریاں نو اج مل کے بیٹھ کے اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام آوے تو فیل اللہ تعالیٰ نے سانو اے رونقاں اے برکتاں اے محفلاں اور اپنی یاد موقع عطا فرمایا۔ معزز سامعین، ہر جمعہ دی طرح کچھ گفتگو اصلاحی کرنی پیندی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سانو اصل زندگی گزارنے دا، اس دنیا تے آنے دا، زندگی گزارنے دا مقصد و مفہوم اور طور طریقہ پتہ لگ جائے۔ زندگی تے دنیا دے اوپر سب بھی گزار دے ہیں، جانور بھی وقت گزار رہے، انسان بھی گزار رہے، لیکن انسان اور جانور کافی فرق ہے۔ پھر جو انسان اس دنیا دے اتے آ کے اللہ رسول دے نال محبت نہیں کردے اور دنیا دے اتے آنے دا مقصد نہیں سمجھے، وہ انہاں دی زندگی جانوراں تو بھی سمجھو بدتر ہے۔ جانور تو کسی گناہ دا مستحق نہیں ہوندا، اس کو سمجھ عقل وچ کمزوری ہوندی، لیکن انسان جس وقت اپنے رستے تو بھٹکدا ہے، گمراہ ہوندا ہے، تو اللہ تعالیٰ دے عذاب اور گرفت دا مستحق بن جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ والیاں دی مجلس چاہنے دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ سانو زندگی گزارنے دا ایک سلیقہ طریقہ پتہ لگ جائے اور ساڑھے دل دے اندر اللہ تعالیٰ
دی محبت جڑی ہے وہ پیدا ہو جائے، رسول پاک دا عشق پیدا ہو جائے، اور صحیح رستہ جڑا ہے صراط مستقیم جنوں کیا گیا اس تے چل کے سانو زندگی گزارنے دا ایک مقصد پتہ لگ جائے۔ بعض لوگ اس دنیا دے اوپر آ کے زندگی گزارنے اور اللہ دے قرب دا ذریعہ صرف وہ یہی سمجھیں کہ نماز پڑھ لیتی، روزہ رکھ لیتا، اللہ کر لیتی، عبادت گزار، عبادت کر لیتی، یہی زندگی دا مقصد ہے۔ لیکن دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق دے نال بھی محبت فرمائی، اور جڑے لوگ دنیا پر آ کے اس دے بندیاں دے نال جنہاں نے محبت فرمائی، بندیاں نو صحیح رستہ دکھایا، انسان نو اللہ تعالیٰ نے انسان دی رہنمائی واسطے پیدا فرمایا، جنہاں لوکاں نے انساناں نو سیدھا رستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ انہاں تے بہت راضی ہو گیا، بڑا پرواز۔ ای طریقہ انبیاء، اولیاء، صالحین اور اللہ دے نیک محبوب بندیاں دا ای طریقہ سی کہ وہ لوکاں نو گمراہی تو بچا کے اور ہدایت دا رستہ دکھاندے سن، خدا اور رسول کی پہچان کراندے سن، اللہ اور رسول کی محبت لوکاں دے دل وچ پیدا کردے سن، تاکہ خدا نو یاد کرنے دا جو حق ہے، جو طریقہ سلیقہ ہے، وہ سانو سمجھ آ جائے۔ تو آیت کریمہ جو میں حدیث پاک تھوڑے سامنے پڑھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس حدیث پاک اوپر پہلے بھی کئی دفعہ میں گفتگو کر چکا، تو اصل زندگی دا مقصد و مفہوم اسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانہ جو بہترین مسلمان ہو ہے جس دے ہاتھ اور زبان تو دوسرے محفوظ رہن، بہترین مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق نال اتنی محبت فرمائی کہ اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، فرما دو تھوڑے ہاتھ اور زبان تو دوسرے لوگ محفوظ رہن، نہ ہاتھ دے نال کسے نو ایذا پہنچے، نہ زبان دے نال کسے نو ایذا تکلیف پہنچے۔ سب تو بڑا جڑا ہے اللہ اس بندے تے راضی ہو جاتا ہے کہ جہاں اخلاق اچھا ہوئے، بہتر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے، لیکن اس نے اس مخلوق تو زیادہ اپنے نبی اور محبوب بندے بہت پیارے ہیں۔ اے جہان بنیا، اے دنیا بنی تو اللہ والیاں واسطے بنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ساری کائنات بنی، اور حضور دے غلاماں واسطے بنائی گئی کہ غلام اس دنیا دے اندر آ کے اللہ دی توحید دا پرچال کرن، اللہ دا رستہ دکھان، اور اس دنیا دے تے آ کے اپنی نجات، مغفرت اور بخشش نو حاصل کر لیں۔ یہ آزمائش ہے ایک دنیا دے اندر۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، لام یا آج منگو کے منگ دیو۔ عرض کیتی، یا رب العالمین میں نو اس دنیا دے اتے معصوم بنا دے، سب جو میرے پہلے گناہ معاف کر دے، آئندہ گناہ تو میں نو بچا لے۔ حکم ہویا ہے ساری میری مخلوق جتنے مومن ہیں وہ یہی دعا کر دینے، اللہ سانو گناہ تو بچا لے۔ گناہ تو بچنا ہے تو پھر اپنے ہاتھ اور زبان نو کنٹرول کر لو، اور جو احکامات زندگی دے اندر جو میرا حکم ہے، احکامات انہوں دے چل کے صحیح طریقے نال عمل کرو گے تو تسی معصوم ہو گے، گناہ تو بچ جاؤ گے۔ پتہ لگا کہ رب تعالیٰ بھی اپنے بندیاں دی دعا نو قبول فرماندا ہے، لیکن فرماندا ہے عمل کرو، نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نو اپنی مخلوق نال، دنیا نال اتنا لگاؤ، اتنا پیار ہے، اور وہ مالک غفور رحیم
سب نو روزی رزق دینے والا ہے. کوئی ہندو ہے، کوئی کافر ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مجوسی ہے، نصرانی ہے، لیکن جڑا نیک کوئی کام کردا ہے. سب زیادہ صاحب بیان فرما رہے سن سمرقند دا واقعہ ایک شہزادی دا. ایک شہزادی نال مجوسی نے نیکی کیتی اور وہ ایمان دی دولت تو مالا مال ہو گیا، جنت دے وچ دا محل بن گیا. ایک یہ ہے کہ اس نے ایک نیکی کیتی ہے ایک شہزادی نال. اس حکم دیتا غلاماں نو جاؤ اس شہزادی نو اچھی جگہ لے جو میرے مال دے اندر با پردہ انہاں دا خدمت خاطر توازیہ کرو، اور خود بھی خدمت کیتی، زبان نال حکم کیتا، اپنا بال خرچ کیتا. بس اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ایمان دی دولت نال نواز دیتا. اے جڑے لوگ کسی نال نیکی کردے ہیں، کسی نال بھلائی کردے ہیں، او دا صلہ رب دے ہاں بخشش و مغفرت ہوندا ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو تبلیغ کردے رہے بہت عرصہ. قوم نے آپ نو بڑا ستایا، پریشان کیتا. آپ نے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی، یا رب العالمین اس قوم نو تباہ و برباد کر دے. بعد طوفان نوح دا واقعہ بہت مشہور ہے، سنیا سب نیست و نابود ہو گئے. ایک نبی دی دعا دے نال ساری قوم جڑی ہے غرق ہو گئی، جنوں بدعا کہا جاتا ہے. جیسا وہ طوفان ختم ہو گیا، سارا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح مٹی دے برتن بنانا شروع کر دو. مٹی دے برتن بناؤ. آپ نے مٹی لیتی، وہ دے برتن بنانا شروع کر دیتے، پیالے بنائے یا جو استعمال وہ بنائے، بڑا ڈھیر چڑھ گیا. حکم ہویا کہ اے نوح انہاں برتناں نوں توڑنا شروع کر دیو. عرض کیتی مولا بڑی محنت نال بنائے، ہن توڑنے تے دل نہیں کردا. حکم یا توڑ دو. اللہ دے حکم نال توڑنا شروع کرتا. حالانکہ مٹی اپنی خریدی نہیں سی، مٹی مفت سی، اٹھائے گن کے بنا دیتے، کوئی خرچہ بھی نہیں. تو بنانے وچ برتن سنبھالنے وچ کتنا انہاں نوں اونس ہو گیا کہ توڑنے تے دل نہ کرے. کوئی بندہ مکان بناتا ہے، کتنا اونس ہوندا ہے، اس توڑنے تے دل کردا ہے. کوئی کہے توڑ دیو، چاہے دوبارہ بھی بنانا ہوئے تو بڑی مشکل دے نال بندا. تے جڑا حکم ہو جائے توڑ کے پھینک دیو، وہ تے بہت مشکل. اللہ تعالیٰ فرمایا انہوں دیکھو تسی مٹی دے برتن ہاتھ نال بنائے، مٹی کوئی خریدی نہیں، مٹی بھی میری سی. پھر وہ دا انبار چڑھیا، تھانو اتنا اونس ہو گیا نہ برتنا نہ کہ تھوڑا توڑنے تے دل نہیں کیتا. تو میں او رب ایک واری تسی کیا ساری مخلوق جڑی یا اللہ تو بنائی اس تو توڑ دے، غرق کر دے. میں غرق کر دے. آخر میں نے بھی تے بنانے والے نو کوئی اونس سی نا دنیا نال، کوئی محبت سی. تسی ایک برتن بنائے تے تھانو اتنا اونس ہو گیا کہ تھوڑا توڑ دیں تے دل نہیں کیتا. میں رب غفور رحیم، رب رحیم جس نے ساری کائنات تھوڑے کہنے تے انسان سارے گھر کاٹتے مسا توڑتے غرق ہو گئے. تو میں نے بھی تے کوئی تکلیف پہنچی ہو سی، افسوس لگئی ہو سی. یہ اللہ دی محبت اپنی مخلوق نال. دیکھو کیسا اپنے محبوب اپنے نبی نو ایک مثال دیتی، بناؤ پھر توڑو. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق نال اس طرح پیار کرتا ہے. وہ نہیں دیکھتا ہے کس مذہب دا ہے، کس ماحول دا بندہ ہے. فرمایا حضور نے المسلموں، مسلمان ہو کے کسی دوسرے مسلمان نو تکلیف دیتے حضور نو کتنی تکلیف ہوئے گی. مسلمان ہو کے کسی دوسرے مسلمان نہ دھوکھا کرے تو اللہ نو کتنی اس چیز ناراضگی دا اظہار ہوئے گا. اس واسطے مسلماناں وچ بہترین مسلمان انسان ہوئے کہ سوچو کسی نہ دھوکھا نہ ہوئے، کسی نہ فراڈ نہ ہوئے کسی. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نو اپنی مخلوق نال محبت ہے، اور جو رب نال محبت کرتے انہوں نے اس دنیا دی ہوش ہی نہیں رہتی. دنیا دی تو انہوں نے ہوش ہی نہیں رہتی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے شخص آیا، عرض کیتی یا عیسیٰ اللہ دی بارگاہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں اپنی محبت و عشق عطا فرمائے، مینوں محبت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، ایک قطرہ عطا فرما دے۔ آپ فرمایا تو ضبط نہیں کر سکتا برداشت، اس کے آدھا قطرہ ہی مل جائے، آدھا ذرا ہی مل جائے، کیا جا تیری دعا قبول ہوگی۔ کوئی عرصہ گزریا، آئے کہ اس شخص دا حال احوال پوچھ لواں، جہاں اس شخص دا حال احوال پوچھنے واسطے آئے، اس کو ہلان جلان وہ بولے ہی نہ، وہ اللہ دی محبت مست بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا عیسیٰ اگر اس کو سر دے بال تو لے کے پاؤ دے ناخن تک بھی ٹکڑے ٹکڑے کر جو، اے میری محبت مست ہو گیا، انہوں کوئی ہوش نہیں، اس واسطے تھانوں اس سوال دا جواب نہیں دے گا، اے مست ہو گیا میری محبت۔ تو جڑے اللہ دی محبت مست ہو جان، انہوں نے سوائے اللہ تو دنیا دا تے ہوش ہی نہیں رہتا۔ دنیا تو ایک خواب و خیال ہے، اس دنیا تے اسی آئے ہیں اللہ نال محبت کرنے واسطے آئے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے کہ اسی اس نال اتنی محبت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنا عشق بھی نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی دیکھو وہ روزی سانو دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں۔ کتنے دھوکھے کر دے ہیں دنیا، کتنے فراڈ کر دے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا مینوں نوح علیہ السلام مینوں بھی اپنی مخلوق بنائی مخلوق اچھی لگتی ہے۔ عاشق تو ہیں جنہوں نے ہوش ہی نہیں، رب دی محبت ہی ڈبے ہوئے، رب دے نیک بندے محبوب بندے، وہ ایک دنیا دی کسے نو محبت ہو جائے تو اس نو دنیا دی کسے چیز دی ہوش نہیں رہندی، تے جڑے رب نال محبت کرن انہاں نو کس طرح دنیا دی کسے چیز دی ہوش ہو سکتی۔ سلیمان علیہ السلام دا دور سی، زمانہ سی، ایک پرندہ سی، وہ کسی مادہ پرندہ نو کہنے لگا کہ میں تیرے نال عشق کردہ، تو میرے نال عشق کر تے میں تینوں حضرت سلیمان دی ساری حکومت دے دے سا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سنیا، کیونکہ ولی اللہ دے سن بھی لیندے کیا دوروں کیا نزدیکوں، اے ولی اللہ دی شان تے نبی دی شان تے اور ہی بلند و بالا ہے۔ حضرت سلیمان دا لشکر جا رہے سی 2 میل دے فاصلے تو پہلی، اس پہلی نے کیا کہ اپنے سراخاں چلے جو لشکر آ رہا ہوئے تسی پیراں تھلے روندے جاسو۔ 2 میل تے پہلی گل کری تے لشکر 2 میل دور ہے، حضرت سلیمان صاحب اتھے سن رہے۔ اس حضرت میاں محمد صاحب تے شان اولیاء بیان فرمائی کہ ولی اللہ دے سن بھی لیندے کیا دوروں کیا نزدیکوں، ولی دی شان تے نبی دی شان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پرندے نو بلایا، بدتمیز تو ایک بیان کر رہے ہیں کہ میں ساری سلطنت حضرت سلیمان تیرے کو کیا اختیار ہے؟ اس کا لسان عشق جڑا ہے نا، عشق دی زبان، اس دے وچ کوئی سمجھ نہیں آندی، بندہ کچھ دا کچھ بیان کر جاندا ہے۔ آپ نے اس پرندے نو معاف کر دیتا۔ تو رب دے جڑے عاشق ہوندے، رب نال محبت کرنے والے ہوندے، اور رب نو منا بھی لیندے ہیں۔ مخلوقات سے جو منہ چو کر دیں اللہ پوری فرما دیندا ہے۔ ایک پرندے دی معافی ہوگی تے جڑا رب نال عشق کرنے والا ہے۔ اس واسطے اللہ دے محبوب بندیاں کو لانے دا مقصد مطلب ہے کہ سانو اپنی زندگی دے وچ سانو اصلاح جڑی ہے، اصلاح ہو جاندی ہے، زندگی گزارنے دا اصل مقصد و مفہوم پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک گفتگو یا مثالاں کچھ قرآن دیا اور کچھ پیغمبر علیہ السلام اور پہلے انبیاء اس واسطے دتیاں جاندیاں کہ سننے دے نال سانو نصیحت حاصل ہو جائے، کیونکہ اسی اس دنیا دے خواب و خیال ہی دنیا دی مثال تے ایسی ہے کہ بس اکھ بند ہوئی ہوش ہی نہیں کدھر گئی تے کدھر نہیں گئی۔ ایک مثال تھانو بیان کر، او شیخ چلی دا نام سنیا تسی؟ شیخ چلی شیخ چلی بڑا مشہور ہویا۔ شیخ چلیاں
کسے کیا گھڑا تیل دا چگے فلاں دکان تے چھوڑا 2 پیسے مزدوری مل سی اس گھڑا چکیا 2 جسا 2 پیسے اس میں مزدوری کیا وہ چکیا جا رہا ہے دل خیال آیا کہ 2 پیسے ملن گے نا میں پھر انڈے لے لواں گا انڈے لے کے کسی مرغی نیچے رکھاں گا بچے نکلن گے مرغا تے مرغی وہ ہون گے پھر وہ انڈے دیسی جوڑتا رہساں پھر وہ کافی ساری مرغیاں دی نسل اسے بیچ کے بکریاں لے لیساں پھر بکری رکھساں وہ بڑھ دیاں انہاں دی نسل بڑھ جیسی جس وقت پھر میں گائے لے لیساں وہ گائے پھر پالساں وہ دی نسل بڑھ دی پھر میں بھینس لے لیساں بھینس جس وقت تو بڑھ نسل پھر بیچ کے ایک عالی شان محل تیار کراں گا عالی شان محل تیار کرساں پھر میں کسی اچھے خاندانی فیصلہ آباد یا کسی اور بڑے شہر دے وچوں شادی کراں گا کسی امیر گھرانے چوں شادی ہوئے گی میرے بیٹے ہون گے تھوڑے بڑے وہ میرے کو پیسے منگسن ابا جی پیسے دو پیسے کس لئے میں لاڑنا کیسا ہٹ پڑے وہ جسا زور دے ہاتھ رہ گیا ہٹ پڑے وہ کڑا سر تو نیچے گر گیا چٹکا لگاتے ہٹ پڑے کہہ کے پورا پلانو کڑا گر گیا مالک نے ڈانٹنا شروع کرتا تو میرا 4-5 کلو تیل ضائع کرتا اس ڈانٹنا شروع کرتا شیخ چلی رونا شروع کرتا اس کے تو کیوں روندہ ہے اس کا تیرا تے 4-5 کلو تیل ضائع آیا میرا تے سارا کنبہ ہی تباہ ہو گیا میرا تے سارا کنبہ ہی تباہ ہو گیا تو عرض کرنے دی مقصد ہے کہ اے دنیا دی مثال ہے جس طرح انسان خالی ہاتھ دنیا تو جاندہ تو کنبہ قبیلہ سارا پچھو نال نہیں جاندہ نال ہوئی جائے گا جرا اللہ رسول سے کوئی عمل کیتا جاسی نہیں تو سارا کنبہ قبیلہ ہے دنیا دا اتھے ہی رہسی کوئی ہوش نہ رہسی بندیاں کدھر گیا ایک چٹکا لگ سی تو سب چیز جدا سمجھ شیخ چلی گیا ہٹ پڑے زور جو بچے اس خیال چکیا نیچے سارا کڑا لگا اس وقت جڑا انسان اللہ رسول تو غافل رہندا ہے جس دا دنیا تو جاندا ہے تے سب کچھ اس دا تباہ و برباد اس دے کول کوئی عمل کوئی چیز نہیں ہوندی خزانہ وہی ہے بندے کول جڑا ایمان دا خزانہ ہے ایمان دی دولت اپنے خطاب ہی فرما رہے سن مجوسیاں ایمان دی دولت مل گئی ایمان دی دولت مل گئی جیڑی خواب مسلمان دیکھ رہا اس نے رسول پاک فرما ہٹ جا پرے تو دنیا تے زبان نال تلخ بو رہے ہیں ہاتھ نال مدد نہیں کیتی زبان نال تلخ بو رہے ہیں میری اولاد سید زاد دی مدد نہیں کیتی انہاں سوال کیتا اس مجوسی نے اچھی زبان نال اسے بھی نہیں دسیا میں کون ہاں اس کہا جاؤ انہوں اچھی طرح ٹھراؤ تو اس نے زبان دے نال اچھے اخلاق نال پیش ہے ہاتھ نال مدد کیتی وہی خواب جری مسلمان جس نے رسول پاک ٹھکرا رہے جہاں وہ آیا دوبارہ اس سے ذاتی کو معافی واسطے تو مجوسی کیا ہی خواب تے میں دیکھ رہا سا ہون کدھر تو آ گئے ہون کدھر آ گئے تو یہ چیزاں کس واسطے بیان کیتیاں جاندیاں کہ سانو اپنی زندگی گزارنے دے ایک طور طریقہ پتہ لگ جائے بعد دفعہ سی بھی کر دے کوئی رشتہ دار آ جائے کوئی ایسا شخص آ جائے کئی لوگ کسی ناراضگی تو کسی وجہ تو تکے مار کے نکال دیں دے نہیں جرا آ جائے اسی گل سنو بات سنو اگر کوئی ہیلپ ہو سکتی کرو نہیں تو معذرت کرو بڑی عاجزی نکساری نہ اللہ حضور نے نزدیک عاجزی کرو یہی چیز ہے تو حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ اے تے جنت جڑی ہے رسول پاک نے شہزادی دے طفیل مجوسی عطا فرما دیتی جنت اللہ دے ولی بھی تقسیم کر دے رہے اگر ولیاں نو کسے راضی کر دیتا او ولی جڑے اللہ دی محبت ہی بیٹھے جنہاں نے اپنا ہوش ہی کوئی نہیں ولی دی زندگی جڑی ہوندی ولی دی ایک بھی نشانی ہے
کہ وہ اپنی زندگی اللہ دی رضا دی خاطر مخلوق خدا دی خاطر وقف کر دیندا ہے. ای تزکیہ نفس ہوندا اپنی خواہش کوئی نہیں رکھدا. او دی زندگی وقف او دا سونا مخلوق خدا سے، او دا چلنا مخلوق خدا سے، او دا کھانا پینا رہنا سہنا اللہ دی مخلوق واسطے ہوندا. ولی دی یہ بھی نشانی ہوندی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرامت نال نوازدا ہے. بعض اوقات آنے والے لوگ جنہ دی رہنمائی فرماندے اللہ تعالیٰ کسی کرامت دا اظہار کر کے انہاں دی مراد، انہاں دی مشکل جڑی آسان کر دیندا، مراد پوری کر دیندا. یہ بھی ولی دی نشانی ہے. تو حضرت بہلول دانا بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہارون رشید دے دور وچ. مجذوب سن، مستوار سن، بیٹھے ریت چھوٹے چھوٹے محل بنان پہ بیٹھے اپنے موج نہ لگے. تو ہارون رشید دی بیوی گزری، پوچھیا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا جنت دے وچ محل بنا رہے ہیں؟ کیا ایک محل میں نے بھی دے دیو؟ فقیران دی جڑی گفتگو ہوندی، لوگ اکثر عقیدہ رکھ دے، ایمان رکھ دے، اس عقیدت اتے ضرور سوال پیش کر دے. اس دا یقین عقیدہ سی، مال ملے یا نہ ملے اللہ دا ولی ہے، چلو عرض کر نہ کہ مال ویسے نہیں ملدا، یہ مل ملدا ہے. اگر دی قیمت کہہ جا گلے چار پایا نہ یہ لا دیو. ہار لا کے دیتا، وہ توڑ تاڑ کے ریت میں کہا جا تینو مال مل گیا. مال مل گیا، ہار توڑ پھوڑ کے پھینک دیتا، کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ دا ولی اگر کسی نو کوئی حکم کر دے، بات کر دے، کوئی فقیر درویش، کدے انکار نہ کرو. اسی چ حکمت ہوندی ہے، اسے چ راز ہوندا ہے. اگر انکار کر دے بس پھر سمجھو او گیا، رڑ گیا کسی پاسے. ایسے کئی واقعات میرے نہ پیش آئے، انہیں اتنا ٹائم نہیں بیان کرنے دا. باہر کے تھوڑی دیر بعد بادشاہ سلامت دی سواری آ گئی. پوچھا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ جنت ہی محل بنا رہے ہیں. اگر دی کوئی قیمت؟ انہاں کہ تھوڑی بہت قیمت دے دو. انہاں کہ مست درویش ہے، چھوڑو پرے. آر توڑ تاڑ کے سڑ دیتا. رات خواب ہی دیکھ دے کہ جنت دا منظر ہے. ایک بہت بڑا محل ہے، اس تے انہاں دی بیوی دا نام لکھیا، زبیدہ نام سی، نام لکھیا. دیکھا بڑے خوش ہوئے، جا لگے اندر، روک دیتا فرشتیاں. کیا اندر جان دی اجازت نہیں دی؟ مالک وہ ہے. کیا وہ تو میری بیوی ہے؟ کیا وہ دنیا وچ بیوی سی، اتھے بیوی نہیں بن سکتی ہے، وہ دنیا وچ سی. اس واسطے جاؤ، اے بہلول دانا نے اسے نام کیتا وے، وہی آئے گی اسی. صبح اٹھے گئے، پھر وہ مال بنا دے پہ. پوچھا کچھ یہ کیا کر جو؟ مال جنت ہی بنا دے ہیں. میں بھی لینا چاہنا. یہ قیمت کیا؟ ادھی حکومت ہے، دی قیمت ہے. تیری جیڑی سلطنت ہے ادھی دے دے. کیا ایک کل ایک ہار قیمت سی، آج ادھی سلطنت ہوگی؟ کیا کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا سی، آج راتی تو دیکھ آیا میں. بغیر دیکھے جرا سودا ہوندا ہے نا، وہ تھوڑا جا قیمت ہوندی، جسا دیکھاؤ تو پھر قیمت بڑھ جاندی ہے. اس واسطے کل بغیر دیکھے سودا سی، آج تسی دیکھ آئے ہو، آج دے دام بڑھ گئے. تو عرض کرنے دا مقصد جنہ لوکاں اللہ اور رسول نے احکام دی پابندی کیتی، رب تعالیٰ نال محبت کیتی، رب دے بندیاں نال محبت کیتی، اللہ تعالیٰ اس دنیا وچ بھی انہاں نوں نوازیا اور اس دنیا. تو جنہ اللہ نال محبت، اللہ تعالیٰ نے انہاں نال محبت کیتی، تو انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر ایسے مرتبے عطا کیتے کہ مخلوق خدا دی ظاہری باطنی وہ مدد کر دے رہے. تے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چاہنے دا مقصد یہ ہے کہ بخشش اور نجات دی ایک جگہ ہے کہ انہاں دی زبان وچوں کوئی بات نکل جائے، کوئی دعا نکل جائے تو انسان دی بخشش ہو جاندی ہے، نجات ہو جاندی ہے، مشکلاں آسان ہوندیاں، مصیبتاں دور ہوندیاں. تو ہر لحاظ دے نال ولی دی صحبت جڑی ہے وہ فائدے مند ہوندی ہے. وہ ایسی ہے کہ ولی دی زبان اور ہاتھ دونوں تو لوکاں نوں فائدہ پہنچ رہا ہوندا ہے.
اس واسطے دونوں تو فائدہ حاصل کر رہے ہوندے انہاں دی دعا جڑی ہے حضور نے ارشاد فرمایا ولی دا بولنا خدا دا بولنا او دا دیکھنا اللہ دا دیکھنا تو اس محفل دا جو مقصد ہوندا ہے غرض و غائب جڑا تھوڑا آنے دا مقصد ہے تھانوں بٹھایا جاندہ وہ سمجھایا جاندہ ہے کہ شیطان گمراہ کرنے والے لڑائیاں جھگڑے فساد کراندہ ہے فتنے فساد پیدا کرتا ہے تکبر اور غرور اور حسد پیدا کرتا ہے اس واسطے اس سب تو پہلی برائی جی اس نے دنیا دے اندر جنم لیتا سی وہ حسد سی حسد سی وہ اس دنیا دے وچ بھی حسد پہلے آئے آدم علیہ السلام دے نال اس حسد کیتا اور جنت چو باہر نکلیا سزا دا مستحق ہویا پھر انساناں دے وچ آبیل اور قابیل اور آبیل علیہ السلام آپس ہی دونوں پائیاں دا یا جھگڑا ہے وہ بھی حسد دی بنا اوپر ہویا سی اس وقت شیطان تے ساڈے اندر حسد تکبر غرور ایسیاں بیماریاں پیدا کرنے دی کوشش کرتا ہے لیکن مرشد دی بارگاہ چاہنے دا مقصد خدا نو یاد کرنے دا مقصد ذکر اذکار کرنے دا مقصد اس محفل دا مقصد ہے کہ تھوڑے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ دی محبت پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نو یہ بات اپنی مخلوق دے نال محبت کرنا بہت پسند ہے مخلوق دی رہنمائی کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ تھانو سانو سب نو استقامت عطا فرمان دعا فرماؤ بسم اللہ یا رب العالمین مولا کریم پر یا اللہ سب دیا مراداں پوریاں فرما پریشانیاں دور فرما دکھ درد دور فرما دربار اوپر آنے والے نو یا اللہ سب نو با مراد واپس ہوتا یا اللہ پاکستان دی خیر فرما ہر قسم دی ایسیاں روحانی اخلاقی بیماریاں تو یا اللہ